بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں احمد قیوم صاحب ممبر پنجاب بار کونسل ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسے موقع پہ کچھ بولنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ دوسرا، یہ جو انہوں نے ایکسرسائز شروع کی ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی سوسائٹی میں بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جس سپیڈ سے لائرز آ رہے ہیں سب سے زیادہ کمی ہمارے اداروں میں اسی چیز کی ہے کہ ڈگری مل جاتی ہے لیکن فیلڈ میں جا کے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ادارے سے کچھ نہیں ملتا۔ یہ پنجاب بار کونسل کی ہی ڈیوٹی ہے کہ جس کو ہم ایک لائسنس دے رہے ہیں اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ جس طرح کوئی چیز کاریگر بناتا ہے تو ساتھ لکھتا ہے کہ اس کا استعمال اس طرح کرنا ہے، تو یہ ہم صرف وکلاء کو ایک لائسنس نہیں دیتے بلکہ یہ ایک بندوق دیتے ہیں۔ یہ ایسی ہے جو شکار کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے یا کسی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ وکیل کی غلطی کریکٹ نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ تک، عدالت کی جج کی غلطی جو ہے وہ درست ہو سکتی ہے۔ اگر جج سول کورٹ میں غلطی کرے گا تو ایپلیٹ کورٹ میں درست ہو جائے گی، اگر ریجنل کورٹ میں درست ہو جائے گی یا سپریم کورٹ میں ہو جائے گی یا پھر ریویو میں ہو جائے گی۔ کوئی نہ کوئی فورم ہے جو آپ نے پلیڈنگ میں لکھ دینا ہے، خصوصاً سول میں وہ غلطی اینڈ تک جائے گی اور کئی خاندانوں کی لڑائی جھگڑے اور جان کا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو لائر کو اس لیے ان چیزوں کی کمپیٹنسی بھی ہونی چاہیے کہ جب اس نے فیلڈ میں جانا ہے تو کس طریقے سے ایک اچھے استاد کے پاس جانا ہے اور پریکٹیکل لائف کیسے شروع کرنی ہے۔ سوری، یہ تھوڑا سا میں ٹاپک سے سائڈ پہ ہوا ہوں لیکن یہ بہت ضروری تھا، جو ہمیں استاد نے بتایا ہے وہ آپ کو بتانا چاہیے۔ اب میرا جو بیسیکلی احمد نے یہ کہا ہے کہ میں چونکہ پنجاب یونیورسٹی سے لا کیا، اس کے بعد میں نے وکالت یہاں لاہور میں شروع کی اور لاہور میں میرے استاد سے چودھری نثار احمد کوثر صاحب کمبوج صاحب کرمنل کے بہت اچھے لائر تھے، وہ آج بھی ہیں، ان کی صحت خراب ہے تھوڑی۔ ان کے ساتھ قمر زمان قریشی صاحب تھے، وہ بھی بہت اچھے لائر ہیں۔ تو ہم نے جب ان کے پاس سٹارٹ کیا تو انہوں نے یہی بات بتائی کہ آپ نے فیلڈ میں جا کے سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کلائنٹ کے ساتھ آپ نے سچ بولنا ہے۔ جو آپ کے پاس بریف آئے گا اس کو پڑھ کے بات اس کو سچی بتانی ہے، اور اس کے بعد جب وہ یہ سمجھ گئے کہ میرا کیس نہیں بنتا پھر بھی وہ آپ کے پاس آئے گا تو وہ فار ایور آپ کے پاس رہے گا۔ جب آپ مس گائیڈ کر کے یا غلط بیانی کر کے کوئی بریف اگر لیں گے تو جب بھی کہیں سے اس کو سچی بات ملے گی تو وہ ہمیشہ آپ کی کلائنٹ کو خراب بھی کرے گا اور خود بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک فارمولہ ہے کہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہوتا ہے، اس کے لیے کلائنٹ پہ رلائی نہیں کرنا ہوتا کہ یہ چلا جائے گا تو کس طرح آئے گا۔ میں نے سب سے پہلے جو کیس بک کیا تھا، یہاں سے میں واپس چلا گیا اپنے ڈسٹرکٹ میں منڈی بہاؤالدین میں 1993 میں، تو اس کی فیس لی تھی 200 روپیہ۔ اس زمانے میں 200 روپیہ فیس جو ہے وہ بہت بڑی فیس ہوتی تھی ایک ینگ لائر کے لیے۔ ویسے تو جو بڑی سے بڑی فیس اس ڈسٹرکٹ میں تھی وہ 2000 تھی اور 200 منشی کی۔ وہ روین تھی کرمنل، اس کو میں نے محنت کر کے ایک بندوق ضبط کی مجسٹریٹ صاحب نے، وہ روین میں ہم نے جو بندوق ہے واپس لے کے دی، کنفسکیٹ کی تھی، انہوں نے بندہ کوئٹ کیا لیکن کیس پراپرٹی جو ہے وہ کنفسکیٹ کر لی، وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اس بندے نے
جو بزرگ تھے جن کی بندوق تھی وہ ان کو مل گئی، تو انہوں نے اپنے علاقے میں یہ بات آگے جا کے پھیلائی کہ ایک ینگ لائر ہے، وہ بڑی محنت کرتا ہے، میری بندوق اس نے لے کے دی ہے، وہ دیہاتی آدمی تھا۔ تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جب وکالت شروع کرنی ہے تو گھر سے پیسے لینے ہیں، تب جا کے کام چلنا ہے، لیکن وہ 200 روپیہ جو ہے اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں گھر سے پیسے لینے پڑے۔ اللہ کے فضل سے کوئی نہ کوئی، جب وکیل کی یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب پرس میں پیسے کم ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کیس اس کو آ جاتا ہے۔ جس دن وہ دل برداشتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ پروفیشن اب چھوڑ دینا ہے، اس میں بہت برا حال ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن کوئی نہ کوئی کلائنٹ بھیج دیتا ہے کہ آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا۔ یہ ایک ایکسپیرینس ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہاں سے چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ 2000 تک میں نے وکالت کی وہاں پہ، پھر لاہور آ گیا میں۔ تو ٹاپ کے جو وکیل تھے 7-8 کرمنل کے ٹرائل کے، اس میں میرا نام تھا، یعنی ایک چوائس میری تھی، ایک چوائس کسی اور کی تھی۔ بات ایک ہی ہے، یہ ساری باتوں کے پیچھے پہلے دن سے میں نے 4 رسالے میرے جو بکس ہیں وہ میں نے لگوائی۔ کرمنل لا جنرل تھا، PLD ہے، CLC ہے، SCMR ہے، یہی کرمنل میں اور سول میں بھی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سارے ججمنٹس تھیں، ان کو پڑھ کے جاتے تھے۔ کوئی کیس چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوا، اپنی بکس لے کے جانا ہے، بریف تیار کر کے جانا ہے، اور عدالت کے سامنے یہ نہیں سمجھنا کہ کیس میرا چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ ہمیشہ جب وکیل یہ سمجھ کے بات کرے گا کہ جب یہ میں کیس آرگو کروں گا تو پیچھے لوگ سنیں گے، دونوں کلائنٹ ہوتے ہیں، آپ کے بھی اور آپ کے خلاف بھی، اور لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وکلا بھی ہوتے ہیں، تو میں نے کیس کو جیتنا ہے۔ جب بریف آ گیا ہے تو یہ میرا ہے، فیس کم ہے یا زیادہ ہے یہ نو میٹر۔ اب آپ نے ایک تو اس کو پروفیشنل ڈیوٹی ہماری، یہ ہمارا پروفیشنل کنڈکٹ بھی ہے کہ جب بریف لے لیا ہے تو اس کو اپنا سمجھ کے اس پہ محنت کرنی ہوتی ہے، اور جب آپ کیس جیتیں گے تو جو کلائنٹ آپ کے خلاف ہوگا وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم میں نے ان کو وکیل کرنا ہے، کیونکہ اس نے میرے خلاف جیتا ہے، میرے وکیل سے یہ زیادہ محنتی ہے، اچھا وکیل ہے، تو وہ کوشش کرے گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو وکیل کرے گا۔ میرے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی وہ دوسری پارٹی کوئی اور میٹر ہوتا وہ میرے پاس آتے، وہ کہتے جی آپ ہمارا کیس کریں گے، تو وہ بھی ہم اسی محنت سے کرتے رہے ہیں۔ تو جب بھی کمپیٹنسی جو ہے وہ آپ کلائنٹ پہ یہ نہیں جانا ہوتا، کلائنٹ آپ کا اٹریکٹ ہوگا آپ کی کمپیٹنسی، آپ کے رزلٹ سے، آپ کی محنت سے۔ جو آپ رزلٹ اچھا لے کے دیں گے آٹومیٹیکلی آپ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ پورے علاقے میں ٹریول کرتی ہے۔ دور دراز کے علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہاں پہ آپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جیل سے ہمیں فون آتے ہیں لوگوں، کلائنٹس کے اور پارٹیز کے، جی جیل سے بندے نے کہا جی فلاں وکیل نہ کرنا ہے۔ اب ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ جو بندہ اس کے ساتھ والا جب ریلیز ہوتا ہے تو وہ اس کو بتا کے جاتا ہے کہ میرا فلاں وکیل ہے، وہ اندر سے کہتا ہے جی اس کو کر لو۔ اب میں نے خود ایک کیس میں تارڑ صاحب کو ہم نے وکیل کیا ہوا، ہمارا ایک دوست تھا، اس نے کہا جی تارڑ صاحب کو وکیل کرنا ہے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، فیس بھی دی ان کو کافی۔ اب اس کے ساتھ والا وکیل کلائنٹ جو ہے اس کو ایک اور وکیل صاحب ہیں، ان سے کافی جونیئر ہیں، تو انہوں نے ریلیز کروایا، تو مجھے فون آیا جی وہ ناڑو بھی وکیل کر لیے، جو فلاں وکیل ہے اس کو بھی ساتھ کھڑا کر لیں۔ میں نے کہا وہ ان کا کمپٹیشن نہیں ہے ان کے ساتھ، کیس کے اپنے اپنے واقعات ہوتے ہیں، وہ ریلیز ہو گیا ہوگا، لیکن تارڑ صاحب کا میچ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے مقابلے میں یہ ساتھ کھڑا کریں۔ تو اس لیے وکیل کو کلائنٹ کے بارے میں یہ فکر مند کرنے کہ میں کسی طریقے سے، اب ہم لاہور آ گئے ہیں، 20 سال مجھے لاہور میں ہو گئے ہیں، ممبر بنے ہیں، وائس چیئرمین اسی بار کونسل کے رہے ہیں، تو یہ سب کچھ ہم نے اسی پروفیشن سے میں نے لیا ہے، یہیں سے نکالا ہے، یہیں سے کمایا ہے اور یہیں پہ لگایا ہے۔ اور دوستوں کی محبت جو ہے وہ آپ نے کیچ کرنی ہوتی ہے، لیکن پروفیشنلزم جو ہے اس کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ آپ محنت کریں، اگر آپ بکس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو، ججمنٹ آپ کمپلیٹ کریں، یہ جو آپ آج کل شارٹ کٹ ہیں
جو میڈیا کے ذریعے ہم بیٹھ کے ایک صرف ہیڈ نوٹ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ بات ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اگر آپ پوری ججمنٹ پڑھیں گے تو بڑی چیزیں اور آپ کو سامنے نظر آئیں گی، اور کئی کیس آپ کے ایک ججمنٹ سے تیار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بندے کو اپنا رزلٹ اچھا اگر دیں گے تو آٹومیٹیکلی کلائنٹ آپ کے پاس آئے گا۔ اگر آپ محنت نہیں کریں گے، کیجولی چیزوں کو لیں گے اور صرف پیسے پہ نظر ہوگی، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جب رزلٹ اچھا نہیں آئے گا، جو آج کل واقعات ہوتے ہیں احمد صاحب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، جو حالات اس وقت ہیں پروفیشن کے، جو دوستوں کے، جو شارٹ کٹ ہیں معذرت کے ساتھ، یہ جتنے واقعات اور ایونٹ اور انسیڈنٹ اور جانے جا رہی ہیں، یہ شارٹ کٹ ہے۔ ہمارا کام ہے جس فورم پہ ہم بیٹھے ہیں وہ فیس لینی ہے، اگلے کی نہیں لینی۔ اگر ہم اینڈ تک فیس لیں گے تو پھر یہ پرابلم آئے گی۔ یہ رب پہ شاکر ہو کے بندے کو جب بندہ آ جائے تو اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بندہ بھیجا ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہاں سے آ گیا ہے۔ ہم کسی کلائنٹ کا پیچھا نہیں کر سکتے، ہمارے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ بندے نے کہاں سے آنا ہوتا ہے۔ تو جب آئے تو یہ ایک اللہ کی طرف سے بھیجا ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی اچھے طریقے سے خدمت کریں اور سچ بولیں، اس کے لیے اپنا پروفیشنل جو ڈیوٹی ہے وہ کریں۔ ہم پروفیشنل لوگ ہیں، انٹلیکچوئل ڈیوٹی ہے ہماری، ہم بزنس مین نہیں ہیں۔ وکیل از ناٹ اے بزنس مین۔ بزنس مین ہوتا ہے جو چیز بیچتا ہے اور اس کے پیسے لیتا ہے۔ ہم تو اپنا انٹلیکچولی کام، اپنی جو ویژن ہے، جو ہمارے پاس ایک نالج ہے، جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، ہم نے اس کو اس کی سروسز دینی ہوتی ہے۔ تو سروسز دینے کا معاوضہ کوئی بندہ نہیں دے سکتا۔ اس کا تو کوئی بندہ، کسی کی جان اگر بچ جائے، کوئی بندہ بری ہو جاتا ہے تو وہ قتل سے بری ہو جائے تو اس کا معاوضہ وکیل کو نہیں دے سکتا اگر اس نے محنت کی ہے۔ یہ تو سروس ہے اس نے اپنی استطاعت کے مطابق کرنے، جو اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی مالی حیثیت ہے۔ اگر اس کی قیمت لگائیں تو کوئی بندہ نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب کلائنٹ آئے یہ سمجھیں کہ یہ ایک انسان ہے، اس کی ہم نے خدمت کرنی ہے۔ اپنی طاقت اور محنت اور اپنی ایبیلٹی کے مطابق اگر نہیں پتہ، بریف لے لیا ہے تو پھر احمد صاحب ہیں، آگے بھی احمد صاحب ہیں، تو کسی سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس آ گیا بریف تو مجھے گائیڈ کر دیں، میں نے فیس لے لی ہے لیکن محنت کر کے۔ تو اس لیے یہ کوئی مجھے، جب میں ایک تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ میں جب یہاں پہ آیا، مجھے منصور الرحمان افریدی صاحب ہمارے سینئر ہیں، میں ان کو ملا، میں نے کہا جی پروفیشن میں آئے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بڑی سیچوریشن ہے، بہت رش ہے، تو کیا کوئی جگہ بن سکتی ہے لاہور میں؟ تو انہوں نے کہا جب میں بھی آیا تھا تو مجھے بھی انہوں نے یہی کہا کہ بہت سیچوریشن ہے، بہت رش ہے، تو آپ کو نوکری کر لیں۔ تو میں نے پوچھا، یہ سوال کیا سینئر سے کہ آپ کے پاس گاڑی، دفتر، گھر یہ کہاں سے بنایا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وکالت سے بنایا ہے۔ میں نے کہا وکالت سے بنایا ہے تو آپ نے بھی محنت کی ہے تو انشاءاللہ ہم بھی محنت کریں گے تو میں بھی بنا لوں گا۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس بھی سب کچھ ہے، بات صرف یہ ہے کہ بندہ محنت کرے گا۔ پیک از آلویز ویکنٹ۔ کسی پروفیشن میں ہمیشہ ٹاپ خالی ہوتی ہے، ٹاپ پہ جانے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے۔ یہ باتوں سے یا کسی شو سے یا بغیر کچھ کیے آپ ٹاپ پہ نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے میری یہ آپ لوگوں سے، آپ ینگسٹر ہیں، پروفیشن میں آئیں، ویلکم، لیکن یہ بہت رائل پروفیشن ہے۔ اس کی پاکٹ ہمیشہ پیسوں والی پیچھے تھی گاؤن کے، جو اب بند کر دی گئی ہے، اب نشان رہ گیا ہے، لیکن وہ پاکٹ تھی جو گاؤن کے پیچھے ہوتی ہے، اس میں لوگ کائن ڈالتے تھے۔ اس وقت ہاتھ میں کوئی وکیل پیسہ نہیں پکڑتا تھا، کوئی فیس نہیں لیتا تھا، سروس دیتے اور کلائنٹ کو کہتے کہ مجھے نہیں دکھانا آپ نے کیا دیا ہے، آپ پیچھے ڈال دیں، اس لیے کہ آپ کی عزت بھی بچ جائے، محفوظ رہے، وہ دوسرے کائن کے ساتھ مکس ہو جائے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا دیا اور آپ شرمندہ بھی نہ ہو میرے سامنے کہ آپ نے تھوڑے پیسے دیے۔ تو یہ اس وجہ سے اس کو رائل کہتے ہیں، یہ شاہی لوگوں کا پروفیشن ہے۔ آپ پھر سارے لوگ آ گئے ہیں، ایک جج صاحب نے کوئی باتیں بھی کی تھی یہاں پہ، لیکن یہ سب کے ہی ہے، ہم پاکستانی ہیں، سٹیزن ہیں، سب کا رائٹ ہے، لیکن خدا کے واسطے یہ بہت ہی آنریبل پروفیشن ہے۔ اسے کریم آف سوسائٹی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ لا نوئنگ پرسن ہیں، سب کچھ جانتے ہیں،
جو سب کچھ جانتے ہوئے غلطی کرے گا اس کی سزا زیادہ ہوگی، جو اگنورینس میں غلطی کرے گا اس کی سزا کم ہوگی۔ وہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا یا اللہ کہ میں نے یہ غلطی ہوگی، جس کو پتہ ہے وہ کرتا ہے تو وہ اس کا مجرم ہے، زیادہ ہے۔ آپ لا نوئنگ ہیں تو اس لیے اس پروفیشن میں آئے ہیں، آپ کو ویلکم، لیکن محنت کر کے عزت کے ساتھ آپ جو مقام چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ استاد اچھا ہونا چاہیے اور محنت ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے صبر کے ساتھ سنا۔ تھینک یو ویری مچ۔